بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز ود آنی خان میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام اور دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے دنیا کی حقیقت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک روم کے ایک بادشاہ پر کسی طاقتور دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس کی حکومت کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا۔ اب اس بادشاہ کے قبضہ میں صرف کچھ علاقہ اور قلعہ رہ گیا جس میں وہ قیام پذیر تھا۔ یہ بادشاہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا اور اس پر اس کی حالت اس لیے بھی قابل رحم تھی کہ اس کا بیٹا اس کے معیار پر پورا نہ اترتا تھا۔ بادشاہ یہ سوچتا رہتا کہ میں کس طرح اپنے دشمن سے اپنے علاقے واپس لے سکتا ہوں، جبکہ میرا بیٹا بھی نااہل ہے اور نہ ہی وہ امور سلطنت چلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بزرگ کو اپنے حالات کے متعلق بتایا اور اپنے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ تو سخت نادانی کی بات کرتا ہے اور ایک ایسی چیز کے لیے فکر مند ہے جو ختم ہونے والی ہے، تو اب اس بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے تو اپنی آخرت کی فکر کر، نہ اس سلطنت کی جو فانی ہے۔ حکومت ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کر کے تجھے معلوم ہوگا کہ تجھ سے قبل بھی بے شمار بادشاہ گزرے ہیں اور وہ اپنی مملکت کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور انہیں اپنی اس حکومت میں کفن کے سوا کچھ بھی نہ مل سکا۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والے تیرے اچھے اعمال ہیں، بس تو لوگوں پر رحم کر اور اپنے اعمال کی آبیاری بخشش و کرم سے کرتا، تاکہ جب تجھے اس کا پھل ملے تو آسودہ اور مطمئن ہو۔ جو شخص اپنے بعد والوں کے لیے نیکی اور بھلائی چھوڑ جاتا ہے، اس پر مرنے کے بعد بھی اللہ جل شانہ کا فضل اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نیک اعمال میں کوتاہی برتنے والا بے شک نامرادی ہی رہے گا، اور ایسے فضول خیالات کو دل سے نکال دے کہ تو اس کو گرم کر۔ اس تندور کو بالکل بھی گرم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس میں روٹی نہیں لگائی جائے گی۔ یعنی دنیا میں زندہ تو رہ مگر بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا، اور جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے، انہیں اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی فصل پک جاتی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے کھلیان سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بے شک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ تو فانی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہر کام سے کسی کا دل خوش ہو اور ہماری کسی بھی بات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ ایسے کام کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس طرح کے کام کریں، اتنے اچھے کام کریں کہ دیکھنے میں، سننے میں اور آپ کو جانچنے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اپنی جیسے جیسے اچھائیوں کے بیجوں کو آپ پودوں میں لگائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ ایک پودے ایک کہتے ہیں کہ ایک پودا لگائیں گے، اگر وہ سیب کا ہے تو ظاہر ہے اس میں سیب ہی نکلے گا نا، اس میں کریلا تو نکل نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی آپ کو ہر طرف سے اچھائی اور بھلائی جو ہے نا وہ آپ کے لیے تیار کر کے رکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا احساس کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے اوپر بے انتہا برستی ہے، اور اللہ پاک کا کرم ہم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں
کہ ہم صرف کہنے میں ہی مسلمان نہ ہوں، ہمارے ہر چیز سے ہمارا پتہ چلے کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔ اور سوری، مجھے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔